گزشتہ روز پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو دی ہیگ میں ہے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کا یہ موقف غلط ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ اور پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن بیک وقت ایک ہی پروجیکٹ میں کیسز نہیں سن سکتے۔ عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان کے موقف کی جیت، بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بین الاقوامی ثالثی عدالت نے متنازع ڈیمز پر پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ سر کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ ایک فیصلہ پاکستان کے حق میں ہم اس کو کہیں گے آ گیا اور انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آربیٹریشن کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو اب یہ جو ہے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا اجلاس ہوگا ستمبر کے مہینے میں، لیکن بھارت نے پہلے سے ہی اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ فروری میں عدالت کا اجلاس ہوا لیکن بھارت نے اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھجوایا۔ آپ نے تو ہمارے ساتھ ڈیزائنز ہی شیئر نہیں کیے، جب ڈیزائن شیئر کیے تو وہ جو ٹریٹی میں اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کے خلاف تھیں، تو ہم نے بھارت سے کہا کہ جی آپ اس کو ہمارے جو خدشات ہیں وہ دور کریں۔ بھارت لے تو لال سے کام لیتا رہا اور اس سارے عرصے میں 10-11 سال گزر گئے اور کشن گنگا کا تو افتتاح بھی ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ہم معاملہ پھر لے کر گئے ورلڈ بینک کی جانب کہ جی آپ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ، اب اس میں دو چیزیں ہیں، اگر کوئی انجینئرنگ کا ایشو ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، تو اس کے لیے یوزلی نیوٹرل ایکسپرٹ ایک انجینئر ورلڈ بینک اپوائنٹ کر دیتی ہے اور وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی براڈر ایشوز ہوں جس میں انٹرپریٹیشن، ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن کے معاملات ہوں، اس کی تشریح کے یا اس کی اپلیکیشن کے، تو پھر وہ جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے 7 ممبر بینچ وہ سنتا ہے اس کو۔ تو ہمارا خیال یہی تھا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے ان کا تو ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، تو یہ معاملات جو ہیں کشن گنگا کا کے اور رتلے کے، یہ جانے چاہیے عدالت میں، کورٹ آف آربیٹریشن نے۔ بھارت نے کہا کہ نہیں جی، کیونکہ ٹریٹی میں یہ ہے کہ پہلے آپ بائی لیٹرلی معاملات کو سالو کریں گے، بائی لیٹرلی نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملات نیوٹرل ایکسپرٹ کو جائیں گے، اگر نیوٹرل ایکسپرٹ نہیں کر سکتا تو پھر یہ معاملات آخر میں کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں گے۔ تو ایک لحاظ سے گریجویٹڈ پروسیس ہے۔ پاکستان کا خیال یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نیوٹرل ایکسپرٹ کچھ معاملات کو دیکھ رہا ہے تو اسی وقت کورٹ آف آربیٹریشن اور معاملات کو نہیں دیکھ سکتی، ان کا مینڈیٹ ڈفرنٹ ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ کا مینڈیٹ ڈفرنٹ ہے۔ تو اب جو معاملہ اس وقت گزشتہ روز دی ہیگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا، وہ پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی کہ یہ صرف نیوٹرل ایکسپرٹ کا جو ہے مینڈیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کورٹ آف آربیٹریشن بھی ان مسائل کو سن سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ بھارت نے پھر گزشتہ روز یہی کہا ہے کہ وہ اس کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب سپٹمبر میں جو عدالت لگے گی تو بھارت اس میں شامل نہیں ہوگا، لیکن بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو وائلیٹ بڑے عرصے سے کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 25 جنوری کو بھارت نے آرٹیکل 12(3) کے تحت ہی پاکستان کو ایک نوٹس بھی دیا، خط لکھا کہ جی آپ ہم کچھ اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں انڈس واٹرز ٹریٹی کو، تو آپ 90 دن کے اندر اندر ہمیں بتائیے۔ تو پاکستان نے بڑا ٹھیک جواب دیا کہ جی آپ اس طرح کیجئے کہ پہلے جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے وہاں آ کر بتائیے کہ آپ کے کیا کنسرنز ہیں، رادر دین وی اوپن دا ٹریٹی اٹ سیلف۔ آپ پہلے اپنے کنسرنز تو ہمیں شیئر کیجئے کہ کیا کیا آپ امینڈمنٹس چاہتے ہیں، کیا ریویو چاہتے ہیں، تب ہم کنسیڈر کریں گے کہ آیا آپ کی بات درست ہے کہ نہیں۔ ایک بات میں یہاں اس مینشن کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ بھارت کا چاہے وہ کشمیر کے معاملے میں بات ہو یا پانی کے معاملات میں بات ہو، بھارت ہمیں مثال کے طور پر کشمیر بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور ہم اس کو بائی لیٹرلی سالو کریں گے، شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ بائی لیٹرل ہے۔ اب ہم جب بائی لیٹرل ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک طرف کہتا ہے کہ یہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے، پاکستان کا تو کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی سمجھا دے کہ اگر یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور دوسری طرف بھارت یہ کہتا ہے کہ اس میں تو ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے کیونکہ اب تو یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں، پاکستان کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئے نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اسی طرح کرتے کرتے بھارت نے 5 اگست 2019 کو اقدامات لے لیے۔ اسی طرح پانی کے مسئلے میں بھی بھارت یہی کہتا ہے کہ بائی لیٹرلی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ بائی لیٹرل ڈسکشنز کو یا ٹاکس کو استعمال کرتا ہے کہ جو چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں وہ کر گزرے اور پاکستان کو فیٹ کمپلی پیش کر دے۔ یہی اس نے کشمیر پہ بھی کیا
اور یہی وہ پانی کے معاملے میں بھی کرنا چاہتا ہے. تو میں حکومت سے یہی درخواست کروں گا کہ ہر قدم بڑے سوچ سمجھ کے لیں, اور بھارت کی جو چالیں ہیں کہ ہمیں بائی لیٹرل انگیجمنٹ میں پھنسا دیتا ہے, وہاں الجھا دیتا ہے, اور اپنا کام وہ زمین پہ کرتا رہتا ہے, تو اس سے ذرا ہمیں ہوشیار رہنا ہے. تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو بھی ریزرویشن اس طرف سے کہی گئی ہیں, اور انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہم ان پروسیڈنگز کو ہی نہیں مانتے جو کہ پاکستان کی طرف سے انیشیٹ کی گئی ہیں, اور ہم اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے, پارٹیسپیٹ بھی نہیں کریں گے. دیکھیں جی, یہ تھوڑا سا ایک لیگل ٹیکنیکل قسم کا ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ظاہر ہے اس معاملے کو اٹھایا جو ہے وہ پاکستان نے ہے. تو پاکستان نے جب اس معاملے کو اٹھایا ہے تو جو رسپونڈنگ پارٹی ہوتی ہے جو کہ اس کیس میں انڈیا ہے, اس نے پھر جو ہے وہ اس ایشو کا ایک جواب دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو مسئلہ اٹھایا تھا وہ کیا اٹھایا ہے؟ انہوں نے مسئلہ یہ اٹھایا کہ ہمارا جو 1960s میں جو معاہدہ ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی, اس کے تحت ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی ہمارے ڈیمز ہیں یا اس طرح کے جو وائڈل پروجیکٹ ہیں ان کا ڈیزائنز میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں لائی جائے گی. جو کہ جس کا تعلق کشن گنگا ڈیم کے ساتھ بنتا ہے کہ پاکستان کا اعتراض یہ تھا کہ انڈیا نے ان کی ڈیزائننگ میں جو ہے وہ چینج کی ہے, جس کی وجہ سے جو واٹر سٹوریج یا یوٹیلائزیشن آف واٹر کا جو پروسیس ہے اس پہ اثر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو طرف جو واٹر آتا ہے اس کی مقدار پہ اثر پڑتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اس طرح کا کیس تھا. اب اس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو آپ لے گئے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں, جو پرماننٹ آربیٹریشن کورٹ جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر. تو اس کے اندر لے جا کے تو آپ نے یہ اپلیکیشن دے دی انڈیا کے خلاف. اب جو رسپونڈنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس بالکل جس طرح آپ کی عدالت میں ڈیلی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اس کیس کو کیسے فائٹ کرتے ہیں. ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو کیس چل رہا ہے جس عدالت کے اندر, اس کی جیورسڈکشن یعنی دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیں. یہ بنیادی طور پہ جیورسڈکشن کو یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انڈیا نے جیورسڈکشن کو چیلنج کیا, وچ از ناٹ ٹرو. چونکہ جیورسڈکشن کو چیلنج کرنے کا جواب یہ بنتا ہے ایز اے لائر, جو میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا اس کا جواب یہ دیتا کہ یہ جو کورٹ ہے اس کی جیورسڈکشن ہم نہیں مانتے, اس لیے آپ اس کی سماعت نہیں کر سکتے. تو ایسا اگر کوئی ملک کرے تو پھر وہ کورٹ جو ہے اس کے لیے اپلیکیشن اسی وقت ڈسمس کرنا لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا کرمنل کورٹ ہے یا کورٹ آف آربیٹریشن ہے, وہ دونوں پارٹیز کی کنسنٹ کے بغیر کسی کیس کو آگے لے ہی نہیں جا سکتی. کہ یعنی انڈیا کہے کہ نہیں ہم جیورسڈکشن نہیں مانتے تو پاکستان کہے نہیں آپ کو ماننا پڑے گا, تو کورٹ کہے کہ یس آپ کو ماننا پڑے گا, ہم ڈیسیجن کرتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں. ایسے نہیں ہوتا. ایسے صرف ہمارے کورٹس میں ہوتا ہے. ہمارے کورٹس میں ججوں کو لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ عزت مآب آپ میرا یہ کیس نہ سنیں, چونکہ آپ اس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریجوڈس ہیں, یا اس کیس میں آپ نے یہ کیا تھا لیکن جج کہتا ہے نہیں میں سنوں گا, تم ہوتے کون اور روکنے والے. ایسے تو دنیا نہیں چلتی. دنیا میں کچھ قاعدے کلیے ہیں, اور یہ جتنے انٹرنیشنل کورٹس ہیں ان کے اندر جب تک دونوں پارٹیز اپنی کنسنٹ نہ دیں جیورسڈکشن کی, یہ پروسیڈ ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ دا کوسچن آف جیورسڈکشن جیسے لوگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. میں نے جسٹ ایک مغالطہ کلیئر کرنے کے لیے اتنی لمبی بات کی. انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کورٹ کی جیورسڈکشن نہیں مانتے, بلکہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ میٹر جو ہے اس میں آلریڈی جو ہے وہ ورلڈ بینک انوالو ہے ایز اے گارنٹر کے, اور ورلڈ بینک نے اس سلسلے میں اپنا ایک ایکسپرٹ آلریڈی اپوائنٹ کیا ہوا ہے جو اس معاملے پہ کام کر رہا ہے. لہٰذا ایک ایسا کیس جس میں کہ ایک پارٹی آلریڈی ایک پروسیس میں ہے, اس کو جو ہے اس کورٹ کو نہیں سننا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیورسڈکشن نہیں مانتے, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کیونکہ ورلڈ بینک کا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہاں سے کیا ڈیسیجن آتا ہے, تو پھر